الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 لیکچر نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، صحیح بخاری کتاب الایمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، اور ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ الصیام یہ مصدر ہے، یہ صومن کی جمع نہیں بلکہ صومن بھی مصدر ہے۔ اصل میں کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، کھانا پینا ہو، کلام ہو، چلنا پھرنا۔ اس لیے گھوڑا چلنے سے یا چارہ کھانے سے رکا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں فرسٌ صائم، فرسٌ صائم کہتے ہیں۔ رکی ہوئی ہوا کو بھی صوم کہتے ہیں۔ شریعت میں روزہ کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام صوم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب حکمت کیا ہے؟ تقوی، تاکہ تم متقی بنو۔ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی، بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے، گناہ سے بچنا، تقوی گناہ سے بچنا، متقی بننا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے، آگ سے۔ صحیح بخاری 1894۔ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے
تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری 1903۔ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فحش پروگرام دیکھنا، آنکھ کے زنا میں مصروف رہنا، تو سوچئے گا اسے روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ یہاں تو روزہ رکھنے کا مقصد لعلکم تتقون، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا کام نہیں، ہر گناہ کا کام، اور ساتھ تربیت دی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے کہ 1 مہینہ تک آذان سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی حلال کردہ چیزیں جو 11 مہینے یا آذان مغرب کے بعد بھی اس مختصر سے وقت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کردہ چیزیں رب کے کہنے پر تم نے چھوڑ دی ہیں، تو حرام کردہ چیزیں اس پر کیسے کہ روزہ رکھ کر سارا دن اے سی کے اندر بیٹھ کر ٹیلی ویژن چلا کر گانے سن رہا ہے، فحش پروگرام دیکھ رہا ہے، آنکھ کا زنا کر رہا ہے، موبائل پر کسی لڑکی سے عورت سے غیر محرم سے گفتگو کر رہا ہے، زبان کا زنا کر رہا ہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تو تربیت کر رہا ہے کہ اتنے سے وقت میں جب تم حلال اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہو تو حرام تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے اب دیکھیے ذی الحجہ کے ایام، جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے فالتو بال، یہ کوئی چیز نہ کاٹے۔ اب لوگوں کی شیپ بڑی ہوتی ہیں، جی میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے دمبا لیا ہوا ہے، میں نے بیل لیا ہوا ہے، 2 لاکھ کا بیل لیا ہے، بڑا خوبصورت لیا ہے، اب میں بال نہیں کاٹ رہا۔ تو بتلائیے قربانی کرنے کے بعد اب کس شریعت نے، رب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اب داڑھی کو مونڈ ڈالو؟ یہ 10 دن میں کے اندر بھی اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منع کیا ہے، اور ساری زندگی کے لیے منع ہے کہ داڑھی کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ کا کاروبار کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ تلاش کرتا ہو، وکلاء حضرات کی اکثریت یہ سارے جھوٹ کے مقدمے لڑ رہے ہوں، روزے دار بھی ہوں، اسے روزہ کیا فائدہ دے گا؟ روزے کا مقصد تو تقویٰ تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے مراد پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ، پہلی امتیں۔ روزے کی یہ فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ روزے نے یہ موجودہ شکل جو ہے بتدریج اختیار کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قریش 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر جو چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ صحیح بخاری۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، بزرگ خواتین میں سے ایک عورت تھی، ایک روزہ رکھنے کے بعد کے روزے تو چلے گئے، باقی رہ گئے 20 اور 9 ایام معدودات۔ مومن تو تلاش کرتا رہتا ہے کہ موقع ملے میں یہ گنتی کے دن چند دنوں میں روزے رکھوں۔ اب ان کے اندر تم میں سے جو کوئی مریض یا سفر پر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لیتا۔
یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ آیت اتری تو اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے، صحیح بخاری میں 1949۔ شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہ تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت دی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے یطیقونہ کی جگہ یطوقونہ پڑھا، جس کا معنی ہے یتجشمونہ، یعنی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یطوقونہ بطور قرات نہیں بلکہ یطیقونہ کی تفسیر میں پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ صحیح بخاری 4505۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد 2 سال ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دیتے اور روزہ نہ رکھتے۔ 4505۔ یطیقونہ کا معنی جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں بھی ہو سکتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو معنی کیا طاقت نہ رکھتے ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت روزے کی طاقت رکھنے کے حق میں منسوخ ہے، اور طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، ان کے حق میں منسوخ نہیں۔ جس بیمار کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ تو ایسے 30 روزے ہیں، روزانہ کھلا دیں، یا 30 افراد مسکین جمع کر کے اکٹھا بھی انہیں کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ فمن تطوع خیراً، ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر دن کی جگہ نصف ساعہ فدیہ دے دے، ایک روزے کی جگہ 1 کلو گندم فدیہ دے دے، یا ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو بلا کر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت، اور ہدایت کی حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ایام معدودات، یہ ماہ رمضان کے دن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ماہ رمضان کو
قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لمبے لمبے قیام ہونے چاہیے، اور اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ صحابہ اور سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق اور پیار اور تلاوت کا آثار ملتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب جس شخص نے من صام رمضان ایمانا، جس کا ایمان ان جوتیوں پر ہے اور کڑوں پر اور چھلوں پر اور مقبروں پر اور قبروں پر اور گدی نشینوں سجادہ نشینوں زندوں پر اور مردوں پر، وہ لاکھ روزے رکھ لے، بیکار ہے اس کے لیے۔ من صام رمضان، رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں۔ اب اس کا ایمان کس پر ہے؟ 11ویں والے پر، اس سے ڈرتا ہے، ہر جمعرات کو اس کی ختم دیتا ہے، نہ دوں گا تو وہ میری بھینس کو بیمار کر دے گا۔ ایسے روزے دار کا روزہ بیکار ہے۔ جو مشرک قبر پر کھڑا ہے اور قبر والے سے مانگ رہا ہے، قبر والے پر سجدے کر رہا ہے، قبر والا ہی اس کا خدا بنا ہوا ہے، قبر والا ہی اس کا مشکل کشا ہے، قبر والا ہی اس کے لیے ہر چیز حل کرتا ہے، ایسے شخص کا کوئی فائدہ نہیں روزے میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا۔ ابو داود 1375۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح کی تھی؟ انہوں نے فرمایا، رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 2013۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دیا۔ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا وہ لوگوں کو 11 رکعت قیام کروائیں۔ المعطا 241۔ اب دیکھیے، قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر جس رات میں اترا وہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، جس شخصیت پر نازل ہوا وہ شخصیت تمام نبیوں کے امام بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ یہ اتنا چوٹی کا اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر حق اور باطل کی فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن توحید کا پیغام دیتا ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیغام دیتا ہے، قرآن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، صحابہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب رمضان المبارک میں مارکۃ الآراء جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے 20 تراویح پڑھیں یا 8 تراویح پڑھیں۔ آپ دیکھیے 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری میں امی عائشہ فرماتی ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں جو لوگوں کے اندر بڑی بات کر دی گئی کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائیں، حضرت عمر نے تو 2 صحابہ کو، حفاظ کو، حافظوں کو پابند کیا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو آپ نے امام مقرر کر دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں۔ اب اصل تو یہی دین، اصل یہی سنت ہے۔
اب کہتے ہیں جی بیت اللہ کے اندر دیکھیے جی وہاں 20 پڑھی جاتی ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، بیت اللہ کے اندر 20 پڑھی جاتی ہیں، 10 پڑھا کر ایک امام چلا جاتا ہے، دوسرا امام آ کر 10 پڑھاتا ہے، 20 ہو گئیں۔ اب 20 کا ہنسا تو لیتے ہیں بیت اللہ سے، اور ساری نماز کا طریقہ لیتے ہیں کوفے سے۔ ہم کہتے ہیں نمبر 1، اگر 20 ہی آپ لوگوں نے اپنی مسجد میں پڑھنی ہے تو 20 کا ہنسا آپ نے کہاں سے لیا؟ جی بیت اللہ میں 20 ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، تو مہربانی کریں جہاں سے 20 کا ہنسا لیا ہے وہاں سے نماز کا طریقہ بھی لینا۔ وہ 20 پڑھتے ہیں، ننگے سر بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رفع الیدین رکوع کے بعد رکوع جاتے ہوئے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، 20 کا ہنسا لے لیتے ہیں۔ تمہاری حالت تو وہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ جس بیت اللہ سے 20 کا ہنسا لیا ہے وہاں سے آپ طریقہ بھی تو لے لینا، طریقہ جا کے کوفہ سے تلاش کرتے ہیں، دیوبند اور بریلی شہروں سے ان سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب رہا اس سال، دیکھو اس سال تو حنفیوں کی یہ بات بھی ختم ہو گئی، بیت اللہ میں کتنی رکعتیں پڑھی گئیں؟ 11 رکعتیں۔ اس رمضان المبارک میں 11 رکعتیں پورے سعودی عرب میں پڑھی گئیں۔ اب 20 کیوں نہیں پڑھی گئیں؟ اب آپ کی 20 کدھر گئیں اگر واقع سنت؟ حالانکہ دنیا جانتی ہے وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں 10 پڑھا کر امام چلا جاتا ہے، لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں آل سعود نے لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ پڑھ کر چلے گئے ہیں، اور نہیں آ رہے ہیں وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ پھر جب آخری دہاکہ، آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں تو تیسرا امام بھی آ جاتا ہے، جو تہجد کے وقت 10 رکعتیں پڑھا دیتا ہے، پھر اپنے اپنے امام وطر پڑھا دیتے ہیں، تو یہ تو 33 کے قریب جا کر رکعتیں بن جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو 20 ہی پڑھ لو، لیکن پڑھو وہاں سے جہاں سے 20 کا ہنسا لیا ہے، ایک مرتبہ رفع الیدین اور آمین سے کر اپنی مسجد کے اندر یہ تراویح پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور احناف نے تو حدیثوں کو 20 رکعتن تھا، 20 لیلتن تھا، وہاں پر تبدیل کر کے مسند ابو حمید کے اندر 20 رکعتن کر دیا۔ جو پرانا نسخہ ہے مطبوعہ اس کے اندر کچھ اور الفاظ ہیں حدیث میں، اور اس کے اندر الفاظ کچھ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن اور رمضان اور قیام اور یہ تراویح اور یہ ساری چیزیں یہ نوافل ہیں، آپ جتنے چاہیں پڑھ لیں، 30 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سنت 20 ہے تو یہ آپ کا ظلم ہوگا اسلام پر، شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعتیں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے 3 دن، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، 3 دن آپ نے۔ پھر کہیں گے اچھا جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھائی تھی، آپ سارا مہینہ پڑھتے ہیں، اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بھائی میرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے دن صحابہ جمع ہوئے آپ نے نہ پڑھائی، پھر فرمایا، پوچھا صحابہ نے، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے، اللہ کو یہ عبادت پسند اتنی آ جائے وہ فرض کر دے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، میری خواہش تو ہے کہ میں پڑھاؤں۔ اب وہ جو خواہش تھی اس پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کروایا، اور 2 لوگوں کو امام مقرر کیا اور 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو یہ حنفی عینک جو لگی ہوئی ہے نا، اس کو توڑیے اور دل کو صاف کر کے اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، توحید کا پیغام ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدىٰ وَالْفُرْقَانِ،
اور دلائل ہیں اس کے ساتھ ہدایت کے، فرق کر دینے والی کتاب ہے، فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ خاص تعلق قائم کیجیے، گھر کے اندر اپنے اولادوں کو یہ قرآن مجید حفظ کروائیے، ان کے دور کروائیے، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کیجیے، جب وقت ملے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اب فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو روزے رکھے، یہ فرض ہے۔ اس آیت سے پچھلی آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر، ایسا دائمی مرض لگا ہوا ہے کہ اس کو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، اور سفر میں ہے، سفر کی تنگی ہے، اجازت دے دی اللہ نے، اب آپ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین بڑا آسان بنایا، دین یسرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے تو قرآن کو بھی آسان بنایا۔ تو قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، قرآن کی تلاوت، گھروں کے اندر قرآن کی کلاسیں، قرآن کورس، تعلیم القرآن، یہ خوب کیجیے۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت سے مفسرین نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے آتے جاتے تکبیرات کا اہتمام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِيلًا۔ تکبیرات کا اہتمام، ایک رستے سے جا رہے ہیں، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیدگاہ میں اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، عورتیں چادر نہیں ہیں تو اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کر آ جاؤ۔ جن عورتوں پر نماز نہیں، آدم حوا کی بیٹیوں پر مخصوص ایام ہیں، تو وہ بھی عیدگاہ میں پہنچے، آپ دیکھیں وہ بھی عیدگاہ میں پہنچے اور مسلمانوں کی امام کی دعا کے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیے، عورت بازار میں جاتی ہے، عورت شادی حال میں جاتی ہے، عورت سیر و تفریح کے لیے کاغان ناران جاتی ہے، عورت کہاں کہاں نہیں جاتی۔ اگر نہیں جاتی، مسجد میں نہیں جانا جی، فتنہ ہے، ہر جگہ پر جائے گی، لیکن مسجد میں، اللہ کے گھر میں جہاں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا، وہاں اسے فتنے نظر آتے ہیں۔ اور احناف کے ہاں تو عورتوں کا مصلی ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اہل حدیث جماعت کو کہ انہوں نے مسجدوں کے ساتھ عورتوں کی مصلی بنائے ہوئے، عورتوں کے لیے مسجدیں بنا رکھی ہیں، اور عورتوں کو مسجدوں میں جمعے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ دین سیکھیں، اسلام سیکھیں اور اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ جب عیدگاہ کے اندر حکم یہ ہے کہ جس نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو وہ عیدگاہ میں پہنچے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو۔ اب مسجد میں آتے ہوئے حنفیوں کے ہاں بڑے فتنے ہیں، اور باقی مولوی اپنے بیویوں کو بھی سیر و تفریح کرا رہا ہوتا ہے اور عوام بھی کرا رہی ہوتی ہے، وہاں کوئی فتنے جو فتنوں کے مقام ہے وہاں فتنہ کوئی نہیں، مسجد میں فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں جائیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیے، تاکہ وہ راستے کل قیامت کے دن ہماری توحید کا اقرار اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ اعلان کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو پھر کون ہدایت دے سکتا تھا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب شکر، یہ اللہ تیرا شکر ہے، پورا رمضان روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، قیام اللیل میں قرآن مجید سنا ہے، قرآن مجید سنایا ہے۔ دیکھو جنت کے اندر حافظ کے والدین کو 2 پوشاکیں پہنائی جائیں گی، دنیا اور دنیا کی ساری جتنی نعمتیں ہیں اس 2 کپڑوں کا مقابلہ نہ کر سکے گی، اس کے مقابلے میں سب ہیچ ہے۔ تو اہل ایمان قرآن سے تعلق قائم کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے۔ ہم یہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیے۔ بٹن ہی دبانا ہے آپ نے کمپیوٹر پر، موبائل پر، شیئر ہی کرنا ہے، اور کہاں سے کہاں شاید کوئی سن کر مسلمان ہو جائے، متقی بن جائے، توحید پرست بن جائے، قبر پرستی سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، اہل توحید میں شامل ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ سے اس حال میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔